بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ڈیول کہاں ہے؟ تم لوگ مجھے ٹھیک سے بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ ایک تو وہ مجھے لینے ایئرپورٹ نہیں آیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے بھروسے یہاں آیا ہوں۔ وہ تو اتنا غیر ذمہ دار کبھی نہ تھا۔ وکرم دادا ابھی آ کر ڈیول کے آفس میں اس کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ ہمت صرف دادا میں تھی۔ دادا آپ آرام کریں، ڈیول سے آپ کی انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ کوئی ضروری کام نمٹانے گیا ہے، مجھ سے بھی ضروری اس کے لیے کوئی کام ہے۔ حیرت ہے ویسے اسے میرا پیغام دے دو کہ مہمانوں سے ضروری اور کچھ نہیں ہوتا۔ دادا مسکرائے تھے۔ جی دادا، جو حکم شارف اتنا کہہ کر چلا گیا۔ تم لوگوں کی ٹیم میں تو ایک لڑکی بھی تھی نا، جب پچھلے سال میں آیا تھا وہ تم لوگوں کے ساتھ تھی، وہ بھی آج یہاں نہیں ہے۔ پسند کرتی ہے نا ڈیول کو؟ دادا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی دراصل وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج چھٹی پر ہے، خضر نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور وہ تیمور کو جو میرے آدمی کے خلاف ثبوت ملے ہیں اس کا کیا؟ دادا نے پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا حل نکال چکے ہیں، خضر مسکرایا تھا۔ ڈیول کے کہنے پر وہ سارے ثبوت انسپکٹر سالم تک پہنچا چکا تھا اور اس کے بیٹے کے دوست کو سزا بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیول نے کچھ ایسا ڈھونڈ لیا تھا کہ دادا کا آدمی آسانی سے نکل آئے۔ ڈیول نے راشد کے بھائی وسیم کو کیوں مارا یہ تو میں جانتا ہوں، کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، لیکن پھر بھی اتنی بے دردی سے مارا؟ مجھے ڈیول سے بات کرنی ہے، اسے بلاؤ یہاں، جو بھی ضروری کام ہے بعد میں کر لے گا، فی الحال اسے کہو سب سے ضروری کام اس کا یہاں ہونا ہے، اپنے دادا کے پاس۔ خضر ہاں میں گردن ہلا کر چلا گیا تھا۔ ہزار کہنے کے باوجود یارم نے باہر سے ہی کھانا آرڈر کیا تھا۔ یارم کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اتنی بیمار نہیں ہوں، آپ نے تو مجھے صدیوں کا بیمار کر دیا ہے، رو ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ آج اس نے بالکل شونو کے بارے میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم اپنے ہوتے ہوئے شونو کا ذکر برداشت نہیں کرتا۔ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، خبردار جو کسی کام کو ہاتھ لگایا۔ حالت دیکھو اپنی، اتنی کمزور ہو تم۔ ہاں پتہ ہے، ہوا آ کر مجھے اپنے ساتھ اڑا لے جائے گی۔ اس نے یارم کی کئی بار کہی ہوئی بات دہرائی تھی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں جب باہر نکلو میرا ہاتھ پکڑ کے جایا کرو، مجھے ساتھ لے جایا کرو، ہوا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ یارم مجھے فاطمہ بی بی سے بات کروائیں، تب تک تو انہوں نے امی کا نمبر لے لیا ہوگا، وہ جو کئی دنوں سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آج اس کا اچھا موڈ دیکھ کر بات کر ہی ڈالی۔ بیبی اس وقت میری اور تمہاری بات ہو رہی ہے نا، فی الحال چھوڑ دو سب کو، میرے بارے میں بات کرو۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کے بارے میں نہ تو ٹھیک ہے، مجھے اپنی امی سے بات کروائیں، وہ ضدی انداز میں بولی۔ یارم نے اپنی جیب سے فون نکالا، کوئی نمبر ڈھونڈا اور ڈائل کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود اٹھ گیا تھا۔ بات کرو، تمہاری فاطمہ بی بی کا نمبر ہے، تمہارے فون کرنے کے بعد جانے کتنی بار انہوں نے اس نمبر پر فون کیا، بزی ہونے کی وجہ سے میں اٹھا نہیں سکا۔ آج تم بات کر لو، 10 منٹ میں بات ختم ہو جانی چاہیے۔ آج کا دن صرف میرا ہے، جلدی کرو، کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ روح فاطمہ بی سے بات کر رہی تھی۔ روح میری جان، میرے بچے کیسی ہے؟ تو کتنی بار تجھے فون کیا مگر کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ فاطمہ بی بی نے اس کا حال خیریت پوچھنے کے بعد کہا تھا۔ فاطمہ بی بی، یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، وہ بزی تھے نا، اس لیے آپ کا فون نہیں اٹھا پائے۔ آج بھی میری طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ گھر پر رک گئے، تب آپ سے بات ہو پا رہی ہے۔ خیال رکھتا ہے وہ تیرا؟ کیسا ہے؟ غصہ تو نہیں کرتا، ہاتھ تو نہیں اٹھاتا تجھ پہ؟ ان کے لہجے میں ماں والی فکر تھی۔ تو بے اختیار مسکرائی تھی۔ کاش یہ عورت سچ میں میری ماں ہوتی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ بہت خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، پتہ ہے ذرا سی بیمار ہو جاؤں تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، سر پہ سوار ہو کے زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم دونوں میں ایسے ہی پیار قائم رکھے اللہ، مجھے تم سے یہی امید تھی، مجھے یقین تھا تمہاری معصوم شکل تمہارے شوہر کو کسی دوسرے کے پاس نہیں جانے دے گی، اسی لیے تو اللہ نے تجھے ان جاہل لوگوں سے نکالا۔ اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت کی اور برکت ڈال دے۔ یہاں کا تو حال بہت برا ہے بیٹی، تیری بہنیں پیسوں میں کھیل رہی ہیں، نہ جانے اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا۔
تیری ماں تو روز روتی ہے، کہتی ہے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی اس نے، تیری بہنیں تو رات کر واپس ہی نہیں آتی، فون نمبر لے لیا تھا میں نے، کاپی پینسل اٹھا تو تجھے لکھوا دیتی ہوں۔ ان کے کہنے پر اس نے فوراً ہی یارم کی کوئی پاس پڑی کام والی فائل نکالی اور اس کے پاس پڑی پینسل سے لکھنے لگی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد یارم ایک بار پھر سے دودھ کا گلاس اور میڈیسن لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یارم میں ٹھیک ہو چکی ہوں، اس نے جلدی سے کہا، جانتا ہوں لیکن یہ کورس تمہیں پورا کرنا ہوگا تاکہ تم پھر سے بیمار نہ ہو۔ زبردستی خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں دبا رکھتا دودھ پلانے لگا تھا۔ ویسے یہ دودھ کتنے مزے کا ہوتا ہے نا، روح کو واقعی دودھ بہت پسند تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو یہ پورا گلاس ختم کرو اور روز رات سونے سے پہلے پیا کرو۔ یارم نے باقی بچا ہوا دودھ بھی اسے پلا دیا تھا۔ اب تم آرام کرو، اس کا ماتھا چوم کر وہ اٹھنے لگا۔ رکیں یارم، مجھے امی سے بات کرنی ہے۔ یہ میں نے نمبر لے لیا ہے، تم نے اس فائل پر نمبر لکھ دیا؟ یارم نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا ہوا یارم، میں نے کوئی غلطی کر دی؟ سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ کوئی ضروری پیپر ہے، مجھے لگا اتنے دنوں سے یہاں پڑھے ہیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ روح اپنے رونے کا شغل جاری کرتی یارم مسکرا دیا تھا۔ تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا اور یہ کام ہر 2 منٹ کے بعد شروع مت کر دیا کرو، اس نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ امی سے بعد میں بات کر لینا، پہلے میں ذرا آفس فون کر لوں۔ اس نے کمبل ٹھیک کیا اور فون اٹھا کر باہر آ گیا تھا۔ ڈیول پلیز یہاں آ جاؤ، دادا نے کہا کہ وہ تمہارے بھروسے پر یہاں آئے، انہیں بہت برا لگا ہے تمہارا یہاں نہ ہونا، خضر نے پریشانی سے بتایا۔ خضر تمہیں ایک سمجھ نہیں آئی، میں بتا چکا ہوں، روح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نہیں آ سکتا، اتنا سا کام تم سنبھال نہیں سکتے، دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، ڈیول نے آرڈر دیا تھا۔ میری بات سنو ڈیول، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ روح اب ٹھیک ہے، خضر نے سمجھانے کی کوشش کی، روح ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو میں خود ہی آ جاؤں گا، اب بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ڈیول فون بند کر چکا تھا۔ خضر نے فون دیکھ کر ایک سر دابری اور لیلا کا نمبر ملانے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری، خضر نے پوچھا تھا۔ محبت میں ہارے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں خضر، لیلا نے سوال کیا۔ شاید میرے جیسے، خضر نے کہا۔ خضر میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں لیلا، تم میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، اور میں نے کب تم سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میری محبت میں امید محبت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تم نے ڈیول کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اگر تم اس کے علاوہ نظر گھما کے کہیں اور دیکھتی تو شاید تمہیں میری محبت نظر آتی۔ اپنا خیال رکھنا، خضر فون بند کرنے لگا تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے کل رات میرا بہت خیال رکھا، کل رات شاید نشے میں کوئی بھی میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اگر تم وہاں نہ آتے تو۔ لیلا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ محبت کی عزت کی حفاظت کرنا ہر محبت کرنے والے پر فرض ہے، خضر نے کہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ خضر اس کی بات سن کر مسکرایا۔ پوچھو۔ یک طرفہ محبت ایسے ہی تکلیف دیتی ہے کیا؟ لیلا کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیتی ہے، تمہیں یہ تکلیف سہتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا ہے، میں یہ تکلیف 6 سالوں سے سہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو آپشن اب بھی موجود ہے، جب سب راہ بند ہو جائیں تب بھی خضر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ فون بند ہو چکا تھا اور لیلا اس کے لفظوں میں کھوئی اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص آخر اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے، اس نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کبھی اسے مڑ کر دیکھا تک نہ تھا، وہ تو صرف ڈیول کے بارے میں سوچتی تھی، اسے دیکھتی تھی، لیکن کل رات ڈیول کی محبت کا سوگ منا رہی تھی، وہ اتنی نشے میں تھی کہ اپنا آپ تک نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ ایسے میں خضر ساری رات اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہا، ایک لمحے کو بھی اس کو تنہا نہ چھوڑا تھا، اور اب ساری رات کا تھکا آفس میں کام کر رہا تھا۔ کل رات خضر نے پہلی دفعہ اسے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اس لیے پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاید اتنی ہی جتنی وہ ڈیول سے کرتی ہے۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کل شاپنگ سے کیا کیا لے کے آئی تھی، یعنی اس کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، جو کہ ابھی کل کا سامان لے کر روم میں آئی تھی۔ کیوں بتاؤں، کل آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ روح کو اس کا کل والا تھپڑ یاد آ گیا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، بہت زور سے لگا تھا کیا؟ وہ اس کے پاس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ یاد نہیں، شاید زور سے لگا تھا، اس نے اپنا گال دکھایا۔ جاری ہے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔